Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you are watching my YouTube channel. اس ویڈیو میں ناظرین آپ لوگ سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جی ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ اور 5 جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے جو انہوں نے عدالت میں جمع کروایا وہ یعنی عمران خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا. حالانکہ مشروط معافی غیر مشروط طور پر معافی کا لفظ، ندامت کا لفظ عمران خان صاحب کے وکیل اور بیرسٹرز مخدوم علی خان نے بھی کہا کہ کیس جو کیس ہے توہین عدالت کا وہ خارج کر دیا جائے. لیکن جس پر اطہر من اللہ صاحب اور 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ فرد جرم عائد اس لیے ہوگا کہ عمران خان صاحب کو احساس نہیں ہوا اپنی غلطی کا، کہ انہوں نے جج صاحبہ کو جو دھمکی دی یا پولیس افسران کو اس طرح کا. تو 22 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ 22 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے ملک کی سیاست میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جی ضمنی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو گئے ہیں اور ایک خفیہ رپورٹ کے تحت یہ ہمارے ذرائع نے مبینہ طور پر ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ضمنی الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ 9-0 سے جیتیں گے. یعنی کہ 90% لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی دینے کا فیصلہ ہوا ہے. بہت بڑی خبر ہے یہ. ایک خفیہ سروے کیا گیا جس کی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن نے اور ان تمام لوگوں نے الیکشن کو مزید ڈیلے کیا اور ملتوی کر دیے اس خطرے کی گھنٹی کہ خان صاحب کلین سویپ کر دیں گے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی توہین عدالت فرد جرم عائد ہو کہ عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو پکڑا جائے. یعنی وہ عوام میں اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ ان کو پکڑنا ہے کسی صورت. تو عمران خان صاحب کو تو میں یہی کہوں گا کہ جی وہ کھلے طور پر جائیں اور ایک بڑے پن کا جس طرح وہ مظاہرہ کریں اور عدالت میں وہ کھل کے معافی مانگے، کیونکہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے چھوٹے موٹے جو بھی وہ کیسز ہیں ان کو فوری طور پر جائیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کورٹ کا ایک احترام ہے، فوج کا ایک احترام ہے، کھل کے جائے اور معافی مانگے کھل کر، تاکہ وہ اپنے پلان پہ جو لگے ہیں حقیقی آزادی اس پر ان کو ایک سکسیسفل تقریباً ہو چکی ہے، بس فائنلی وہ تمام مراحل چل رہے ہیں. دوسری جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا ایک خطرناک بیان دیا اور عمران خان صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ جی فتنہ خان ہے اور رات کو گالم گلوچ دیتے ہیں، صبح جا کر یہ جو ہے معافیاں تلافیاں کرتے ہیں، یہ نااہل شخص ہے، یہ فتنہ خان ہے، زمین پر یہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ کہتے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت نہیں اور کہا ہے کہ چشتیاں کا جو جلسہ ہے وہ بھی ناکام ہوا اور عمران خان صاحب کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں. تو پھر یہ تمام میڈیا کو جو آپ نے کہا کوریج سے روکا ہوا ہے، تمام چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کی نہیں دکھانی ہیں، تو آ جائیں آپ فیصل آباد میں یا کہیں پر بھی عمران خان صاحب. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مقبولیت نہیں ہے عمران خان صاحب کی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح ہے، وہ نااہل ہے. تو اگر عوام میں مقبولیت نہیں ہے ناظرین تو وہ آئیں اور کھل کر الیکشن کریں. ہم بھی تو یہ دیکھیں کہ عوام کس کی طرف زیادہ ہے اور جیت اسی کی ہونی چاہیے جو عوام جس کے ساتھ ہو. یہ تو ایک اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر کوئی عوام میں مقبول ہے تو وہ حقیقی لیڈر ہے. تو آئیں رانا صاحب، آپ آئیں عمران خان صاحب سے، ہم بھی دیکھیں کہ آپ ونر ہیں یا وہ ونر ہے، یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ارشد شریف صاحب نے بیرونی ملک سے بھی ایک بیان جاری کیا اور ارشد شریف صاحب کا کہنا یہ ہے، اینکر پرسن جو ہے، کہ جی سر آئینہ جو ہے وہ
پی ڈی ایم ہے اور پس آئینہ جو ہے کوئی اور ہے. تو ارشد شریف کا بہت بڑا بیان آیا ہے کہ جی یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ جو دکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ارشد شریف کا کہنا ہے. بیرونی ملک سے انہوں نے ایک تازہ ترین اپنا بیان جاری کیا ہے جس پر بھی کافی ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ارشد شریف کی ڈائریکشن جو ہے انہوں نے کس کا کہا ہے اور یہ کس کا نام لیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور 22 ستمبر کو ناظرین جو کہ ایک فرد جرم کا جو وہ ہے عمران خان صاحب پر، یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے توہین عدالت کا. اور بیرسٹر مخدوم علی خان کا کہنا یہ ہے کہ جی کیس میں جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور ماضی بری پڑی ہے کہ ایک پولیٹیکلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کو کچھ جو ہے نا تھوڑا بہت الفاظ کا چناؤ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ کے کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کے توہین عدالت ہوتے رہیں گے تو پھر تو عوام سپریم کورٹ اور جتنی عدلیہ ہے ان سے وہ تمام چیزیں وہ یعنی انصاف کا وہ ختم ہو جائے گا کہ بڑے آدمی کے لیے جی کوئی یہاں پر یعنی ریلیف ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو یعنی تبادلہ خیال ہوا اور مکالمے چلتے رہے، کویسچن آنسر بھی چلتے رہے. لیکن کہنے کا صرف مقصد یہ ہے ناظرین کہ کیا ہم عمران خان صاحب کو ہی توہین عدالت اور کسی نے نہیں کی؟ ہم تو کہتے ہیں اگر چھوٹے آدمی نے کی ہے اس کو تو سزائیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن بڑے آدمی کو جو ہے ماضی بری پڑی ہوئی ہے. اور میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا توہین عدالت صرف عمران خان صاحب پہ بنتا ہے؟ یعنی باقی کسی نے توہین عدالت نہیں کی ہے. ایک سپریم عدلیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا اسٹرکٹلی، کیونکہ پاکستانی افواج ہو یا عدلیہ ہو، یہ دو ایسے سپریم ہمارے ادارے ہیں جس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دو انسٹیٹیوشنز کا بہت یہ مقدم ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں اور ہمارے پاکستان میں ان دو انسٹیٹیوشنز کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب کھلے دل سے اسٹیٹمنٹ دے اور معافی مانگے کہ جی میں نیکسٹ ٹائم جو ہے اس طرح نہیں کروں گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی شان میں جو ہے یا ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے. ایک سپریم وہ ہے ادارہ ہے. اور جو ججز صاحبہ کے یعنی ان کا کہنا یہ ہے ججز صاحبہ کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے، تو جج صاحبہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مشن ہے وہ پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب انا نہیں آنا چاہیے، انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سپریم عدالت ہے وہاں پر آپ جائیں کھلے دل سے. یہ میرا کہنا ہے کہ آپ جائیں جج صاحبہ سے بھی معافی مانگیں اور عدلیہ کو بھی آپ یعنی بالکل پازیٹیو اس میں جا کر وہ کہیں کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، تاکہ آپ اپنے حقیقی آزادی جو آپ نے اویئرنیس دینی ہے عوام کو، جو شعور دینا ہے، جو حقیقی آزادی، تو اس میں رکاوٹ نہ ہو سکے. یعنی 22 ستمبر سے پہلے اگر آپ یہ تمام چیزیں کر دیں تو یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ اداروں کے ساتھ ہم ادارے جو کہتے ہیں وہ سپریم ادارے، ہم سب کو ان کا جو ہے آرڈر ماننا اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد.